بعثت نہیں ہوئی تھی. بات سمجھ رہے؟ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، بعثت نہیں ہوئی تھی، تو بات سمجھ رہے؟ اس وقت تک کو نبوت نہیں ملی تھی. آسمانوں کے جو دروازے تھے، آسمان میں اللہ پاک نے دروازے بنائے، تو بات سمجھ رہے؟ اس وقت تک ان دروازوں سے جنات کا، شیاطین کا، ان کی آمد و رفت رہتی تھی. اللہ پاک نے دروازے بنائے، آنا جانا. اس وقت تک لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کی آمد و رفت رہتی تھی، تو یہ دروازے جو آنے جانے کے تھے یہ بند ہو گئے. اب صرف فرشتے جا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شیاطین و جنات نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ دروازے جو آنے جانے کے شیاطین و جنات کے لیے دروازے اللہ پاک نے بند کر دیے. فرشتے جاتے ہیں اجازت لے کر، اور فرشتے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے. شیاطین و جنات کے لیے دروازے اللہ پاک نے بند کر دیے. اب جب یہ سسٹم، یہ نظام بند ہوا، یہ دروازے بند ہوئے، اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو شیاطین جو تھے وہ اس کھوج میں لگ گئے، اس فکر میں کہ یہ مسئلہ کیا ہوا. بند ہوا. پہلے تو ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ آتا ہو جاتا ہو سہولت سے، اگلے دن گیا پتہ چلا جائے کہ بھئی نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے، تو آپ پوچھیں گے نا کہ بھئی وجہ کیا ہوئی ہے، کچھ تو مسئلہ ہے. ایک آدمی ایک جگہ آتا ہو جاتا ہو سہولت سے، اب انہوں نے اندازہ لگایا کہ بھئی وجہ کیا ہوئی ہے، ہمیں کیوں اوپر جانے نہیں دیا جاتا. تو پتہ چلا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہو گئی. اب انہوں نے اندازہ لگایا ان شیاطین و جنات کو برا لگا، جانے نہیں دیا جاتا. تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کی ایک جگہ پہ آزادانہ آمد و رفت ہو، اور پھر کسی کی وجہ سے پابندی لگے تو اسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے روکنے کا ذریعہ ہے. ان پر ایک بوجھ سا آیا. جگہ پہ آزادانہ آمد و رفت، یہ جا کے پہلے اوپر کی باتیں سنتے تھے، فرشتوں کی باتوں کو کان لگاتے تھے، سب چیزیں روکنے کا ذریعہ، وہ بند ہو گیا. ان پر ایک بوجھ سا آیا. تو اب وہ مزاج تو تھا لیکن راستہ بند ہو گیا. فرشتوں کی باتوں کو کان لگاتے تھے، اپنی اس شرارت کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ اوپر آسمانوں تک جاتے تھے. وہ مزاج تو تھا، دروازے بند ہوتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کوئی کھونا کھدرا مل جائے، کوئی آواز آ جائے، ہم کان لگا کے سن لیں، کچھ تو کر لیں. تو جب یہ جاتے تھے تو اللہ کے حکم سے فرشتے تیار بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھگانے کے. آواز آ جائے، ہم کان جیسے کوئی شرارتی قریب آتا ہے تو چوکیدار پتھر مارتا ہے نا، اس کو کوئی چیز مارتا ہے. تو اللہ کے حکم سے فرشتے تیار، ان کو مارنے کے لیے اللہ پاک نے ایک نظام چلایا ستاروں کا. آپ نے سنا ہوگا شہاب ثاقب. ان کو شہاب ثاقب، کبھی یہ ستارے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو سائنس اس کو ایک نظام کے تحت بتاتی ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. زمین پہ ستارے شہاب ثاقب گر گیا، لیکن قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصل میں شیاطین کو مار بھگانے کے لیے ستاروں کو توڑ کے ان کو مارا جاتا ہے. لیکن قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے تو ستاروں کا ایک کام کیا ہوا، آسمان کی خوبصورتی ہو گئی، اور دوسرا کام یہ ہوا کہ اگر شیاطین تنگ کرنے کے لیے جائیں تو اللہ کے حکم سے بعض ستارے ٹوٹتے ہیں، اور پھر فرشتے ان ٹوٹے ہوئے ستاروں سے کیا کرتے ہیں، ان شیاطین کو اگر شیاطین تنگ کرنے کے لیے جائیں تو اللہ کے حکم سے بعض ستارے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر فرشتے یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو شیاطین کے مار بھگانے کا ذریعہ. سمجھ گئے؟ وَأَعْتَدْنَا لهم عذاب السعیر، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم کا عذاب. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم کا عذاب. اور ہم نے بریکٹ میں لکھے آخرت میں ہے جہنم کا عذاب. کہاں پر؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ شیطانوں کو یہ پتھر دنیا میں پڑ گئے تو بس اب آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو ہلکی پھلکی سزا ہے. اصل سزا تو اللہ نے ان کے لیے جہنم کو آخرت میں تیار کر کے رکھا. دنیا میں پڑ گئے تو بس اب آخرت میں کچھ سمجھ میں آ گئی، ہلکی پھلکی سزا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اور ان لوگوں کے لیے للذین کا انکار کیا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا عذاب جہنم. ان لوگوں کے لیے ان کے لیے کیا ہے؟
اور ان جہنم کا لیے جنہوں نے عذاب رب کا انکار کیا عذاب جہنم ان لوگوں کے لیے ان کے لیے کیا ہے جہنم کا لیے جنہوں نے عذاب ہے وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے کیا ہے اور کیا ہی برا عذاب ہے وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی برا وبئس المصیر اور اذا القوا فیہا کیا ہی برا ٹھکانہ جب ان کافروں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا اذا القوا فیہا کیا ہی برا ٹھکانہ جب ان کافروں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا کیا ہی برا جب ان کافروں کو اس جہنم میں سمعوا لہا شہیقا تو یہ سنیں گے اس جہنم کا چلانا سمعوا لہا شہیقا یا شور تو یہ سنیں گے اس جہنم کا چلانا سمعوا لہا شہیقا چلانا یا شور یا شور آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آگ بہت تیزی سے بھڑک رہی ہو تو شعلوں سے ایک عجیب سی آواز سی آ رہی ہو اللہ سب کی حفاظت فرمائے شور تو یہ کافر جب ڈالے جائیں گے تو انہیں اس جہنم کی آگ کی ایک آواز آ رہی ہوگی شور آ رہا ہوگا اللہ سب کی حفاظت فرمائے وہی تفور اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی آواز آ رہی ہوگی شور آ رہا ہوگا سب کی حفاظت فرمائے وہی تفور اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی آواز آ رہی ہوگی شور آ رہا ہوگا اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی آواز آ رہی ہوگی شور آ رہا ہوگا تکادو تمیز من الغیظ تکادو ایسا معلوم ہوگا تکادو تمیز من الغیظ تکادو ایسا معلوم ہوگا کہ تمیز من الغیظ کہ یہ جہنم پھٹ جائے گی مارے جوش کے ایسا معلوم ہوگا کہ تمیز من الغیظ کہ یہ جہنم پھٹ جائے گی مارے ایسا معلوم ہوگا کہ مارے جوش کے جیسے ایک آدمی بہت زیادہ ایک چیز بہت زیادہ جوش مار رہی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا مارے جوش کلما القی فیہا فوج ایک چیز بہت زیادہ جوش مار رہی ہو جب بھی اس میں داخل کیا جائے گا کسی جماعت کو کلما القی فیہا فوج جب بھی اس میں داخل کیا جائے گا کسی جماعت کو بریکٹ میں لکھ کے کفار و نافرمان کی کفار و نافرمانوں کی سألہم خزنتها تو وہاں کے چوکیدار پوچھیں گے الم یأتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا قالوا بلا یہ کافر کہیں گے کیوں نہیں قد جاءنا نذیر یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے فکذبنا لیکن ہم نے جھٹلایا
لیکن ہم نے جھٹلایا. یہ لکھ لیا. لیکن ہم نے جھٹلایا. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا. اور ہم نے کہا بریکٹ میں لکھے ان ڈرانے والوں سے. اور ہم نے کہا ان ڈرانے والوں سے. کیا کہا؟ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے. اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم لوگ ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. بلکہ تم لوگ ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وقالو اور یہ کافر کہیں گے. اور یہ کافر کہیں گے بریکٹ میں لکھے ندامت کے ساتھ. اور یہ کافر کہیں گے ندامت کے ساتھ. ندامت سمجھتے ہیں؟ شرمندگی. ما لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ اگر ہم سن لیتے کاش کہ اگر ہم سن لیتے. بریکٹ میں لکھیں طلب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ طلب کے ساتھ. او نعقلو یا ہم سمجھ لیتے. بریکٹ میں لکھیں سچے دل سے. سچے دل سے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے. تو ہم جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے. بذنبہم، تو وہ اعتراف کر لیں گے. تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے جرم کا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس پھٹکار ہے. پھٹکار رحمت سے دوری ہے. دونوں ترجمے ہو سکتے. پھٹکار ہے یا رحمت سے دوری ہے. لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنم والوں کے لیے. کن کے لیے؟ جہنم والوں کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو یہ ہے انجام کفار، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 تک، کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی طاقت اور قدرت اور احکامات کو سننے کے باوجود بھی نظر انداز کیا، تو قیامت کے دن آگ کی پکڑ میں آ گئے، جہنم کی لپیٹ میں آ گئے، ہلاک ہو گئے. سمجھ گئے دوستو؟ آگے انجام مومنین آئے گا کہ اس کے مقابلے میں جو ایمان والے تھے ان کو کیا انعامات ملیں گے. جی نہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں نا. لیکن مسئلے کا مطلب یہ کہ آسمانوں
کے ساتھ ہونے سے وہ الگ الگ ہے آسمانیں، اور زمینیں جو ساتھ ہے وہ ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو جب کوئی چیز ایک ساتھ جڑ جائے نا، ایک ساتھ رکھی ہوئی ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک ہی ہو. جیسے ایک کاپی کے اوپر ایک کاپی 7 کاپیاں آپ رکھ دیں گے تو دور سے ایسا لگے گا جیسے ایک موٹی بک رکھی ہوئی. تو زمینوں کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہے 7 لیکن فاصلہ نہیں ہے، جبکہ آسمانوں کے بیچ میں فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو سفر ہے وہ 500 سال کا ہے. پھر خود ایک آسمان کی جو موٹائی ہے کہتے ہیں وہ 500 سال کی. لیکن زمینیں جو ہے وہ زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ بھی 7. ٹھیک ہے. السلام علیکم.